عذاب کو جھیلنے کے بعد مومن جنت میں چلا جائے گا، مگر بعض روایات میں یہ بیان ہوا، یعنی اگر کوئی اس حدیث سے یہ مطلب لے کہ چلو کوئی بات نہیں، ایمان پر قائم رہو، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہو، فاتحہ درود کرتے رہو، نماز چھوڑو، واجبات چھوڑو اور گناہوں کی زندگی گزارو، کوئی مسئلہ نہیں، جنت میں تو چلے جائیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں بلکہ اکثر روایات میں یہ بیان ہوا کہ مفہوم احادیث یہی بتاتے ہیں کہ کثرت گناہ کی وجہ سے ایمان کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز ترک کرنے کی اسے عادت ہے، تو بے نمازی ہے، تو بے نمازی ہونے کی صورت میں قریب ممکن ہے کہ اس کا ایمان سد کر لیا جائے، اس کا ایمان برباد کر دیا جائے، کیونکہ نماز کے نہ پڑھنے اور بظاہر نیک اعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جو شخص نماز یعنی اعمال کے قریب نہیں، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ دین کی تعلیم سے بھی دور ہوگا، اور جب وہ ضروریات دین سے دور ہوگا، اسے عقیدے کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، اسلام کی بات کا پتہ نہیں ہوگا، کس بات سے کفر ہو جاتا ہے اور کس بات سے ایمان سلامت رہتا ہے، اس کا معلوم نہیں ہوگا، تو اس بات میں کوئی بعید نہیں، کوئی اندیشہ نہیں کہ کسی بھی وقت اس کا ایمان ضائع ہو جائے اور وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے، اور وہ اس خوشفہمی میں ہو کہ وہ مومن ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا ایمان باقی نہ رہے۔ تو اس لیے بزرگان دین نے تمام احادیث کا نچوڑ نکالنے کے بعد یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اگر برے اعمال کی عادت رہے، نمازوں کی عادت نہ ہو، اچھے اعمال کی عادت نہ ہو، علماء کی صحبت نہ ہو، اور علم دین سیکھنے کی کوئی کوشش نہ ہو، اور صرف بے نمازی، بے اعمالی، اچھی محفلوں سے دوری، گناہوں کی عادت اگر کسی انسان میں رہے گی تو یہی گناہوں کا انبار اس کے ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بن جائے گا، اور جس کی وجہ سے وہ دنیا سے ایماندار نہیں جا سکتا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم پرہیزگار۔ ان کی کتاب کئی بے شمار کتب انہوں نے لکھی، اور ایک کتاب تو ایسی لکھی کہ جس میں انہوں نے 60 علوم پر ایک تعارف پیش کیا۔ اس کتاب کا نام ہے جامع العلوم، اور تفاسیر بھی انہوں نے لکھی، قرآن مجید کی تفسیر رازی کے نام سے۔
جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، نزع کا عالم تھا، توجہ رکھیے، نزع کا عالم تھا، اور آپ کی روح جو ہے وہ پیروں سے نکلنے کے بعد حلق تک پہنچ گئی تھی، پورے جسم سے روح نکل چکی تھی، صرف حلق تک تھی، اور شیطان نے آپ سے سوالات کی، اور اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کس طرح باقی ہے۔ اس نے اللہ کی موجودگی پر دلائل دیے شیطان نے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے 360 دلیلیں دیں۔ کتنی؟ 360 دلیلیں کہ اللہ ایسے حاضر ہے، اللہ یوں موجود ہے، اللہ ایسے موجود ہے، اللہ یہ موجود ہے، اللہ ایسے موجود ہے۔ 360 دلیلیں نظر کے عالم میں دی، اور شیطان کو چونکہ بہت بڑا عالم ہے اور پھر اس کے علم کے معترف تو بد مذہب لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، دیوبندیوں نے وہابیوں نے تو لکھا کہ شیطان کا علم غیب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا علم غیب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو ان کے گروہ یعنی ان کا گروہ شیطان، چونکہ وہ بہت بڑا عالم ہے، تو اس نے امام فخر الدین رازی کی 360 دلیلوں کو رد کر دیا دلائل کی روشنی میں، اور مسترد کر دیا۔ قریب تھا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہ دے سکتے، اور آپ کی روح قبض ہو جاتی اور آپ کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا۔ تو آپ کے پیر صاحب ایک نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے، انہوں نے پانی کے چھینٹے باہر سے لگائے اور چھینٹے مارتے ہوئے فرمایا کہ فخر الدین کہہ دے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کو بے دلیل حجت کے تسلیم کرتا ہوں۔ جب وہ چھینٹے آپ کے چہرے پر پڑے، دور سے پڑے، امام فخر الدین رازی کہیں ہیں اور آپ کے پیر صاحب کہیں ہیں، بہت لمبا فاصلہ، وہ چھینٹے اللہ کے ولی نے آپ کے چہرے پر مارے، اور آپ نے ایک دم یوں کہا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کو بے دلیل حجت کے تسلیم کرتا ہوں۔ بس آپ نے یہ جملے منہ سے نکالے اور آپ کی روح قفس انثوی سے پرواز کر گئی۔ گویا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایمان پر خاتمہ ہوا، آپ ایماندار دنیا سے گئے۔ اندازہ کر لیجئے کہ جب شیطان علماء کو نہیں چھوڑتا، عالموں کو بوقت نزع سوالات کرنے کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کا ایمان برباد کر دیا جائے، تو وہ جاہلوں کو کہاں چھوڑتا ہوگا؟ وہ جاہلوں کو کب معاف کرے گا؟ کیونکہ اس کا مشن یہ ہے کہ ایمان برباد ہو جائے، یہ ذہن رکھیے، اس کا مشن یہ ہے کہ ایمان برباد ہو جائے، کیونکہ اعمال برباد ہونے سے بظاہر ایمان برباد ہوتا ہے، اور اگر کوئی بظاہر اعمال کو مضبوط کرنے اور قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ ایسی کچھ چیزیں سکھاتا ہے جس سے اس کا ایمان برباد ہو۔ مثلا آپ کے سامنے کہ بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، بظاہر بڑے نیک دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے عقیدے درست نہیں ہوتے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا علم غیب نہیں، کوئی کہتا ہے کہ فاتحہ درود کرنا شرک ہے، کوئی کہتا ہے کہ مزارات پہ جانا شرک ہے، کوئی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر اگر آیا تو
یعنی ختم نبوت کا انکار کرنا بظاہر عام مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کتاب میں لکھا ہے، تہذیب الناس کتاب کا نام ہے، قاسم نانوتوی صاحب کی وہ کتاب ہے اور تمام دیوبندیوں کے سب سے بڑے وہ عالم ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ختم نبوت کا جو خیال و تصور عام مسلمان کے ذہن میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اگر آیا بھی تو حضور کے فیضان سے آئے گا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے فیضان سے کوئی نبی آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ختم نبوت کا انکار کر دیا اور حضور کے بعد آنے کے لیے کسی نبی کے لیے دروازہ کھول دیا، اور جو حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہوگا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حدیث کو ماننا چھوڑ دو، قرآن کی بات مانو، تو قرآن میں لکھا اس پر عمل کرو، اور کوئی یہ کہے کہ تفرقے میں مت پڑو، فرقوں میں مت جاؤ، بس انسانیت کو اپنا مذہب بنا لو، انسانیت کی خدمت کرو، انسانیت کے حقوق پر بات کرو، اور اگر اسلام اور قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرو گے تو پھر یہ مذہبی انتہا پسندی کہلائے گی۔ چونکہ یہ باتیں بتانا ضروری اس لیے ہے کہ آج کل ملحدین کا دور ہے، الہادیوں کا دور ہے، قادیانیوں کا دور ہے، چکڑالویوں کا، نیچریوں کا دور ہے، جو اپنے آپ کو قرآن پرست کہتے ہیں۔ اہل حدیث کا دور ہے، دیوبندیوں کا دور ہے، رافضیوں کا دور ہے، اور حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا دور ہے۔ یہ 9 چیزیں تو میں نے آپ کو گرا دی۔ تو اب ایمان کیسے بچے گا؟ ایمان بچے گا ایک ہی صورت کہ جب آپ علماء اہل سنت کے پاس آئیں گے اور بیٹھیں گے، اپنے ایمان کو بچائیں گے اور اعمال کی عادت ڈالیں گے، نمازیں پنجگانہ ادا کریں گے، شرعی داڑھی رکھیں گے اور سنتوں کا لباس زیب تن کریں گے۔ جب آپ دار اسلام میں عملی طور پر داخل ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی اسلام کے مطابق ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔